سخی بنو، سچے بنو۔ اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی، تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں۔ اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا، ختم۔ اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ختم۔ سود نہیں کرنا، ختم۔ جھوٹ نہیں بولنا، ختم۔ دھوکہ نہیں دینا، ختم۔ سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے، جمع تفریق، جمع تفریق، جمع تفریق۔ ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا، کیا تھا، کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے۔ تو راہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے تھے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت، کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ دو حسرت ہیں میرے دل۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے۔ جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں، اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں؟ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دے گا، تو اس کو چھوڑ دے۔ اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی۔ تو مالدار اس اللہ نے زکوٰۃ ادنا درجہ ہے، زکوٰۃ ادنا درجہ ہے سخاوت کا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں یہ 4000 دینار دے دو۔ تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی، تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو۔ تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی میں اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے کہ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے۔ وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس۔ انہوں کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ 4000 اور دے دو، بیچ کی چیز، ہمارے کہا نا
زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا، بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا۔ پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسرا ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو شیریں کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا۔ تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی، 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، پھر اس کے واپس لو، نا قدر ہے۔ انہوں نے کہا آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھو، پہلے یہ دیانتداری سیکھو، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے، بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے، اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تو انہوں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، بھائی میں تجھے انگوٹھے چھاپ ہو۔ تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے۔ آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے۔ اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ۔ میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی، تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، کہیں روک دو تو رک جائے۔ بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے، آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس۔ چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات۔ مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی، وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آ گئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا،
تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. تو جنگلی کتا جوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں. ان کہا یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے یار، میں نے بھی لیا چل میں بھی کوئی کھاوا کو، میں بھی موٹا ہوں. انہوں نے کہا آ جا. تو وہ اس کو لے کے چلا. تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا. تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کی ہے، اے کی ہے. انہوں نے کہا یہ پٹا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ غلامی ہے، غلامی ہے. میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک. میں آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں. پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے. تو میرے عزیزو، سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ. آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو. اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے. وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے. وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں. تو مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا. یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے.